کراچی انڈر ورلڈ، لیاری گینگ وار اور کراچی کا سب سے مطلوب شخص کالعدم پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ عزیر جان بلوچ کی دبئی جیل سے رہائی کے بعد پراسرار گمشدگی بعض حلقوں میں معمہ بنی رہی ہے، لیکن آج ہم آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ اور اس کے انکشافات پاکستانی حکام کی دسترس میں ہیں اور کسی بھی وقت منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ دسترس کا لفظ ہم قانونی مندرجات کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کہنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ عزیر بلوچ پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، منشیات فروشی کے 60 مقدمات اس وقت کراچی کے مختلف تھانوں میں درج ہیں، اور وہ وقت اب سے چند سال پہلے کا تھا جب سن 2009 سے سن 2013 تک عزیر بلوچ اور اس کی امن کمیٹی کا ڈنکا کراچی کی انڈر ورلڈ میں بولا کرتا تھا۔ کراچی میں وہ خوف اور دہشت کی علامت تھا اور جرم کی علامت تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سیاسی تانے بانے بھی تھے۔ لیکن اب یہ صورتحال اس وقت اس میں خاموشی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ پردہ سیمی سے غائب ہے۔ لیاری گینگ وار کے رینجرز آپریشن کے نتیجے میں اس کو تقریباً تہس نہس کیا جا چکا ہے۔ پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد جو کراچی کا ایک اور بدنام زمانہ کرمنل تھا، لیاری کے ایک اور گینگسٹر ارشد پپو سے مورچہ بند لڑائی کی وجہ سے عزیر بلوچ لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا کردار بن کے ابھرا تھا سن 2009 میں۔ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ عزیر بلوچ اپنی پیپلز پارٹی سے وابستگی کے اعلانیہ اعتراف کرتا تھا اور خود کو پیپلز پارٹی کا جانثار اور زرداری صاحب کا بھائی قرار دیتا تھا، لیکن کبھی وہ یہ کہتا تھا اور کبھی وہ زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا مخالف بھی ہوا کرتا تھا۔ سیاست سے جرم کا ایک انمول رشتہ عزیر بلوچ دکھاتا تھا جب لیاری کی سیاست پہ اس کا نام اور اس کا لفظ حرف آخر ہوتا تھا۔ ابتدا میں وہ پیپلز پارٹی کا حمایتی اور جناب آصف علی زرداری کا حمایتی کے طور پہ اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ہم تو اس کے بھائی ہیں، ہم تو جانثار اور زرداری صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم جانثار ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ میں ذوالفقار مرزا، زرداری صاحب، ہم سب ایک ہیں۔ میں زرداری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے ہمیں لیاری میں سب کچھ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن اور لیاری کے نوجوان اور بزرگ اپنی ماں و بہنوں کا خدمت کرنے والا ہوں۔ پھر وقت بدلا اور جیسے کہ آج آپ کو پتا ہے نہ زرداری صاحب، نہ ذوالفقار مرزا، نہ عزیر بلوچ ایک ساتھ ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عزیر بلوچ جو اپنے نام اور اپنے کردار کی وجہ سے ایک خوف کی علامت تھا، مگر وہ سیاست کے لیے بھی ایک انتہائی بااثر شخص کی حیثیت سے سامنے آیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب پیپلز پارٹی اور جناب زرداری سے وفاداری کی قسمیں اور رسمیں نبھانے والے عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کرپشن کا بے تاج بادشاہ اور پیپلز پارٹی سے وابستگی کو باعث شرمندگی قرار دے دیا۔ یہ قلع بازی کھائی عزیر بلوچ نے۔ آپ کو 10% بولتے تھے، آج 100% بول رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم خود کو پیپلز پارٹی والا کہتے ہیں۔ آج سے میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، میرا کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میرا آج سے پیپلز پارٹی سے تعلق ختم۔ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بن سکے گا، شرم آنا چاہیے زرداری کو۔ اس کے بعد عزیر بلوچ رینجرز کے آپریشن کے بعد 2013 میں لیاری سے غائب ہوا اور اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور پھر مسقط کے راستے دبئی فرار ہو گیا۔ انتہائی اہم ذرائع بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ پاکستانی سے روپیشوں کے دوران دبئی اور شارجہ کے دوران ایمریٹس ہلز میں واقع ایک شخصیت کے گھر پر رہائش پذیر رہا۔ 29 دسمبر 2014 کو دبئی میں عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد پاکستانی سفارتخانہ اور پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور سندھ پولیس نے عزیر بلوچ سے سوال جواب کیے، لیکن اس کے بعد سے نہ عزیر بلوچ کا کچھ پتہ چلا، نہ ہی اس کوشش کا جو حکومت پاکستان عزیر بلوچ کو پاکستان لانے کے لیے کر رہی تھی۔ لیکن آج ہم آپ کو انتہائی ذمہ داری سے بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ اور اس کے انکشافات اب حکومت پاکستان اور اس کے اہم حکام کی
کی دسترس میں ہیں۔ عزیر بلوچ نے اپنے انکشافات میں بتایا ہے کہ کس طرح سے جرم و سیاست سن 2009 سے سن 2013 تک کراچی میں راج کرتی رہی ہے، کس طرح سے کروڑوں روپے کا اسلحہ، کروڑوں روپے کا سرمایہ لیاری امن کمیٹی، عزیر بلوچ اور گینگ وار اور انڈر ورلڈ جو اس علاقے میں آپریٹ کر رہی تھی اس کو ملتا رہا، اس کے ذرائع کیا تھے اور کس انداز سے اس تک یہ پہنچتا رہا۔ عزیر بلوچ نے اور اس کے انڈر ورلڈ نے اس کے عوض کیا خدمات سر انجام دی، اس کی پوری معلومات الف سے لے کے یہ تک اب پاکستانی حکام کے پاس موجود ہے۔ عزیر بلوچ کے رابطے کہاں تھے، کس سے رابطے تھے، اور اگر وہ پولیس اس کے قریب نہ آتی تھی اور پولیس پر بھی وہ راج کرتا تھا، پولیس کو بھی حکم دیتا تھا، تو اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس کے بھی پورے جو اعداد و شمار ہیں اور اس کے علاوہ پورے جو اس کے تانے بانے ہیں، اس کی جو ایک ایک چیز کی جو کڑی ہے وہ پوری طرح سے کھل کے سامنے آ چکی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے حکام کے پاس ہے۔ پاکستان کی انڈرورلڈ کا یہ سب سے مطلوب شخص کسی بھی وقت اب اس کے حوالے سے سرکاری طور پہ یا فارمل کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، لیکن یہ کب آنی ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ایک راز ہے، لیکن یہ بات 100% یقینی ہے اور ہر پوری ذمہ داری سے ہم کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ اب ایک انتہائی مطلوبہ شخص نہیں ہے، اس کے پاس کوئی راز بچا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اس کے سینے میں تھی وہ اگل دی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں اگر اس کے اثرات ہوں گے اس پر باقاعدہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اس سلسلے میں کوئی اگر سیاسی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی اور انٹرسٹ بیچ میں نہیں آیا، تو یہ دھماکہ ہوگا جو عزیر بلوچ کے بیانات کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے اور اس کے انکشافات کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، جو کہ سب کچھ اب پاکستانی حکام کی دسترس میں ہے، اور اس دسترس میں خود عزیر بلوچ بھی شامل ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے سندھ حکومت ایک آنکھ بچولی کھیل رہی ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ اس معاملے کو وہ سندھ اسمبلی میں لے جائے گی جہاں پر رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بحث ہوگی۔ کہ سندھ میں رینجرز کو ازداد دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی اختیارات دینے میں کی جو مدت ختم ہوئی تھی اس کو توسیع دینے میں اب بھی حکومت سندھ آنکھ بچولی کھیل رہی ہے رینجرز کے ساتھ۔ کل اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی بلکہ چوٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم جناب نواز شریف انہوں نے کئی گھنٹے کراچی میں گزارے اور علیحدہ ملاقاتوں میں اس پوری صورتحال میں جس میں کہ رینجرز اور حکومت سندھ کے درمیان جو صورت ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اس کیفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت اچھا اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے، کیونکہ اس اجلاس میں ختم ہونے کے 24 گھنٹے بعد بھی حکومت سندھ نے رینجرز کے وہ اختیارات بحال نہیں کیے ہیں اور اس میں توسیع نہیں کی ہے۔ آج حکومت سندھ یہ نئی پوزیشن لے کر آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اس کو اب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پچھلے 118 دن سے نہیں ہوا ہے، اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ 120ویں دن سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور جہاں پر رینجرز کے کردار کے حوالے سے تقاریر ہوں گی۔ یقینی طور پہ وہاں کیا ماحول ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ مسلسل رینجرز کے سندھ آپریشن کے حوالے سے، خاص طور پہ ازداد دہشت گردی کے حوالے سے جو اس کے آپریشن ہیں اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے جو کراچی آپریشن کے حوالے سے، رینجرز کے حوالے سے اپنی شکایات باقاعدہ درج کرا چکی ہے اور اس کے سلسلے میں شدید تحفظات ہیں۔ اسمبلی میں جب رینجرز کا اجلاس کیا ہوگا، جب رینجرز کے کردار کے بارے میں بات ہوگی تو یقینی طور پہ ماحول سامنے آئے گا۔ تحریک انصاف وہ ایک بڑی اہم جماعت ہے جس کی کہ وہ کہ سندھ اسمبلی میں ریپرزنٹیشن بہت کم ہے، لیکن تحریک انصاف نے آج فوری طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سندھ اسمبلی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی قرارداد جمع کرائے گی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب اس کو مزید 4 ماہ کے لیے اضافہ کیا جائے۔ تحریک انصاف نے اس سلسلے میں آج یہ انیشیٹو لیا ہے، لیکن سندھ اسمبلی میں اس پورے ماحول کو لے جانا، اس پوری صورتحال کو لے جانا، یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ سیاسی حلقے کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے استعمال کیا ہے، اور آج اس کا اشارہ مختلف موقع پر بھی ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سابق اسپیکر جناب نثار کھوڑو نے اس کی جانب کھل کے بات کی۔ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ واضح ہے، یہ 4-5 چیزوں میں 4-5 مد میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ لکھا ہوا ہے پوپا میں اور دوسری چیزوں میں،
تو اس بنیاد پر آگے بات بڑھے گی. اسمبلی نے ریٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. اب اسمبلی ہائیسٹ فورم ہے. اب اسمبلی اس پہ اظہار خیال بھی کر سکتی ہے اور اس کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے گی. جناب نثار کھوڑو کہتے ہیں 4-5 چیزیں ہیں جو رینجرز کر سکتی ہے، وہ قانون میں لکھا ہے، لیکن رینجرز کے سندھ میں اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے. سندھ اسمبلی میں سلسلے میں بات ہوگی، وہاں پر جب بات ہوگی تو پھر یہ صورتحال واضح ہوگی. یعنی کہ یہ پورا معاملہ اب سندھ اسمبلی میں جانے والا ہے. فوری طور پہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع دینے کا حکومت سندھ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دوسری جانب کل کے اجلاس میں، اور خاص طور پہ وہ اجلاس جو کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں ہوا تھا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کراچی میں موجود فوجی قائدین سے، لیڈرز کے ساتھ طویل صلاح مشورہ کیا تھا. اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اسلام آباد میں بھی ملاقات ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلے ہوئے ہوں گے، بہرحال آج رینجرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے پروفائل کو کم نہیں کرے گی، آپریشن کو اسی شدت سے، اسی ہمت سے جاری رکھے گی جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اور انتظار نہیں کرے گی حکومت سندھ کے فیصلے کا کہ وہ رینجرز کے اختیارات میں اضافہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، رینجرز کے سندھ میں رہنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے یا نہ کرتی. اور آج اس کا باقاعدہ رد عمل دیکھنے میں آیا. رینجرز نے آج کراچی میں 100 مقامات پر اپنی پکٹس کھڑی کی اور 100 مقامات میں سنیپ چیکنگ کی. اس انداز کی، اتنی بڑی سنیپ چیکنگ اس انداز کی رینجرز نے اس سے پہلے کراچی میں نہیں کی ہے. آج اس معاملے میں باقاعدہ کراچی میں اور خاص طور پہ کراچی کے سینٹرل کے علاقے میں رینجرز نے بھرپور چیکنگ کرتی ہوئی نظر آئی. اور اسی دوران اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک بڑی کارروائی کی رینجرز نے، انسداد دہشت گردی کی کارروائی، جس میں کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا. اس وقت بھی کراچی کے علاقے گلبرگ میں عائشہ منزل، نارتھ آباد، گلستان زہر اور دوسرے علاقوں پہ رینجرز اہلکار اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں. اور اب سے چند منٹ پہلے رینجرز نے مائی کراچی روڈ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 5 گاڑیوں سے اسلحہ بھی برآمد کیا. ایک بڑی ایکٹیو اس وقت رینجرز کی پریزنس نظر آ رہی ہے، جبکہ سندھ اسمبلی کا، سندھ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اختیارات میں توسیع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. آج وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ ایک کراچی کی تقریب میں گئے، جہاں پر ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ کب آپ رینجرز کے اختیارات کو بحال کریں گے، اس میں توسیع کریں گے. تو جناب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس میں جلدی کیا ہے. یہ تاثر ہے کہ رینجرز کو آپ اختیار نہیں دے رہے. اگر آپ کپتان بھی ہیں آپریشن کے اور ان کو شاباش بھی دیتے ہیں، پھر ان کو اختیار بھی نہیں دیتے. اور کیا یہ کیا ہے آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اتنی جلدی ہے کیا؟ ہمیں جلدی نہیں ہے، ان کو جن کو اختیار ملنا ہے. کسی کو بھی جلدی نہیں ہے. انشاءاللہ بات چیت کر کے ان کو لک آفٹر کریں گے. کسی کو جلدی نہیں ہے، ابھی بات کریں گے. یہی وہ بات ہے جو کل ہم نے آپ کو بتائی کہ ابھی بات کرنی ہے حکومت سندھ کو اور رینجرز کو کہ وہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، اور اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھے گی. آج حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ کو یہ بھی یاد آیا ہے کہ رینجرز کی سندھ میں پریزنس کے حوالے سے، اس کو اختیارات دینے کے حوالے سے آئین کی شق یہ ہے کہ اس کی قومی صوبائی اسمبلی سے منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جناب قائم علی شاہ حکومت سندھ یہ نہیں بتا رہے کہ اس سے پہلے جو مسلسل رینجرز کی مدت میں اضافہ ہوتا رہا ہے، ان کے اختیارات کے حوالے سے اضافہ ہوتا رہا ہے، تو کب انہوں نے سندھ اسمبلی کو رجوع کیا ہے، اور اگر آج تک نہیں کیا تو آج اچانک آئین کی یہ شق کیوں یاد آئی. لیکن آج یاد آئی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہے. جناب سید قائم علی شاہ نے آج یہ آئین کی شق یاد دلائی. یہ ایک غلط فہمی تھوڑی سی ہے. آئین میں ہے کہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کسی ادارے کو یا کچھ لوگوں کو بلائیں گے تو بلانے کے بعد 60 دن کے اندر اسمبلی سے ایسنٹ لیں گے. اسمبلی سے اجازت لیں گے، یہ سمجھیے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے. تو وہ اسمبلی انشاءاللہ ابھی اناؤنس ہو گیا ہے، تو وہ اس کو آتھینٹیکیٹ کریں گے اسمبلی، وہ ضروری ہے. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کا مقصد بنیادی طور پر رینجرز کو بلانے کا ہی ہے کہ سندھ میں رینجرز کو بلایا گیا ہے اور اس کی اجازت ہے وہ اسمبلی سے لینا ضروری ہے. اختیارات کا یہ معاملہ نہیں ہے. یعنی کہ اس وقت حکومت سندھ اور جناب سید قائم علی شاہ رینجرز کی سندھ میں موجودگی کے حوالے سے ہی اس بات کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں جو کہ ایک پینڈورا باکس کھلنے کے حوالے سے بات ہے. لیکن اب اس سلسلے میں حکومت سندھ کا جو موقف ہے واضح طور پر سامنے آ چکا ہے، کیونکہ ان اختیارات کے ختم ہونے سے 15 روز پہلے وزارت داخلہ حکومت سندھ نے سندھ کے
وزیر اعلیٰ کو سمری بھیج دی تھی کہ یہ اختیارات ختم ہونے والے ہیں اور اس میں فوری طور پہ توسیع کی جائے، ورنہ رینجرز کے اختیارات انسداد دہشت گردی کے حوالے سے محدود ہو جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے اور آپریشن پہ اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اس کے جواب میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جس دن یہ مدت ختم ہونے والی تھی یعنی 5 دسمبر کو ایک جوابی نوٹ تحریر کیا اور سندھ کی وزارت داخلہ سے کہا کہ پہلے انہیں رینجرز کی پرفارمنس کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ پرفارمنس کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا، لیکن اس کو بتائے ہوئے بھی آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی جائے۔ یہی ہے وہ معاملہ جو کہ اس وقت ایک کانٹے کی طرح سے چبھ رہا ہے رینجرز کے آپریشن کے حوالے سے، کراچی کی پورے صورتحال کے حوالے سے۔ اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ آج کی اس سلسلے میں جو یہ اختیارات کے معاملے میں ایک شدید سرد جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، آج کے حوالے سے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی کامران صاحب، آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کل رات ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں، جس میں وزیر اعلیٰ کے جو خاص وزراء ہیں سید مراد علی شاہ، نثار احمد کھوڑو اور سہیل انور شاہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں، یہ 3 وزیر اس میں شریک تھے۔ اس میں یہ ڈیسیشن کیا گیا تھا کہ یہ دیکھیں کل رات ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی اعلیٰ سطح کی، اعلیٰ ترین جو چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم نواز شریف، اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ سندھ اسمبلی میں یہ معاملہ لے جایا جائے گا اور سندھ اسمبلی میں اس سے منظور لی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج یہ ہوا ہے کہ آج رینجرز حکام کی جانب سے صوبائی حکومت کے حکام کو یہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیونکہ اختیارات جو پولیس کے اختیارات ہیں وہ رینجرز کو منتقل نہیں کیے، اس لیے وہ پولیس کے اختیارات تو ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے، لیکن پی پی او جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس اور انسداد دہشت گردی آرڈیننس جو ہے وہ اس کے جو وفاقی قوانین ہیں وہ اختیارات دیتے ہیں پاکستان رینجرز کو کہ وہ کارروائی کر سکتی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو انہوں نے یہ ان کو بتایا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوں گی یا ان کے تفتیش اور ان کا مقدمہ درج کرنے کے جو معاملات ہیں وہ صوبائی حکومت کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری اور ان کے علاوہ فریال ٹالپور صاحبہ اور سید مراد علی شاہ وہ دبئی روانہ ہو گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کل جو دبئی میں ان کی میٹنگ ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، جو انفارمیشن ہے ہماری وہ یہ انفارمیشن ہے کہ زرداری صاحب 27 دسمبر کو آنا چاہتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی کے موقع پہ خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر عاصم کے معاملے کے علاوہ عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے لیے کافی تشویش کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہ قانونی مسائل ہیں جو کہ رینجرز کے کراچی میں پریزنس کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے اس وقت سامنے ہیں، اس کی مزید تشریح حاصل کرتے ہیں قانونی صورتحال۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے جو ممتاز ماہر قانون بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ رینجرز کے فیوچر کے کردار کے حوالے سے اس وقت حکومت سندھ کا یہ اصرار ہے کہ پہلے تو وہ اس کی پریزنس کے معاملے کو اسمبلی میں لے کے جائے گی اور دوسری جانب اس نے اس کے اختیارات کو توسیع جو ازداد دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی اختیارات اسے حاصل تھے اس کی مدت میں توسیع نہیں کی ہے۔ تو رینجرز کی اب قانونی پوزیشن سندھ میں کیا رہ جاتی ہے اور کیا واقعی سندھ حکومت کو یا سندھ اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ رینجرز کی پریزنس کو وہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں؟ دیکھیے، جب تک کہ رینجرز کو سندھ گورنمنٹ توسیع نہیں دیتی، ان کے جو 4 مہینے ختم ہو گئے ہیں، تب تک رینجرز کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی کہ وہ پولیس کی جو پاورز ہے ایکسرسائز کر سکیں۔ تو اس کی وجہ سے جو اب تک انہوں نے کام کیا تھا رینجرز نے، اس میں کافی فرق پڑے گا اور ان کو کافی مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جہاں تک کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات ہے، وہ یقیناً پی پی او کے تحت وہ اپنی کارروائی کرتے رہیں گے، لیکن جس طرح سے انہوں نے شہر میں کنٹرول کیا تھا جو دہشت گردی اور جو چائنا کٹنگ اور اس قسم کی باتیں جو ہو رہی تھیں اور بھتہ خوری، اس کو کنٹرول جو کیا تھا اس میں کافی حد تک کمی پیدا ہو جائے گی، اور جب تک کہ سندھ گورنمنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی، اور سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک تو اپروو کیا تھا۔ جیسا یہ بھی ایک آئینی حقیقت ہے کہ رینجرز سندھ میں رہے اور یہ کام کرے، کراچی میں رہے کام کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سندھ اس کی باقاعدہ اجازت دے، اس کی تجدید کرے اور آئین کی
متعلقہ شقوں کے حوالے سے اب یہ بھی ضروری ہے کہ صوبائی اسمبلی اس اجازت کو اس پہ اپنی کنسنٹ دے، اس کو منظور کرے، صوبائی اسمبلی سے منظوری بھی حاصل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے صوبائی اسمبلی سے تو یقیناً پرمیشن لینی چاہیے، اس کی ریزولوشن ہونی چاہیے، لیکن وہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کام تو پچھلے 8 مہینے سے چل رہا ہے اور ہر دفعہ ایکسٹینشن ہو رہی تھی، تو ابھی کوئی مشکل نہیں تھی ان کو کہ اس کو 4 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں۔ اب یہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایک نیا جو اپنا سٹینڈ لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے چونکہ اب رینجرز نے جو ہے سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور سے ڈاکٹر عاصم حسین کو جنہوں نے پکڑا تھا ان کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے، اس وجہ سے اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے رینجرز کی طاقت جو ہے اس کو روکا جائے یا ان کے کام کو روکا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک سندھ گورنمنٹ سے اپروول کی بات کر دی، لیکن کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی ان کو اگر وہ 4 مہینے اس کو ایکسٹینڈ کرتے، کیونکہ یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ تھے۔ سیاستدان تو سیاسی انداز میں چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، خالصتاً سیاسی اسٹائل ہے جو کہ نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے رینجرز کو، اس کے کردار کو، اس کی پرفارمنس کو جمہوریت کے سب سے بڑے فورم یعنی اسمبلی میں بھیج دیا جائے، اور سندھ اسمبلی جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اکٹھے ہوں گے اور رینجرز کے کردار پہ بحث ہوگی، اس دوران ہوگا کیا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی انتہائی نمایاں مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انتخابی سیاست میں اس کا وائٹ واش ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 2013 میں، لیکن بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی کے لیے اور اس کے امیج کے لیے اس کو ناک آؤٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر سربراہ جناب سراج الحق ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کی موجودہ مقبولیت کا اندازہ لگایا جائے، اس مرحلے پہ اگر ہم دیکھیں مذہبی سیاسی جماعتوں کی کیفیت تو پاکستان کی ممتاز اور نامور مذہبی سیاسی جماعت جماعت اسلامی اس وقت عوامی مقبولیت میں ایک بحرانی صورتحال کا شکار نظر آتی ہے۔ جماعت اسلامی کی عوامی مقبولیت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ ملک بھر کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کو کل ملا کے 111 نشستیں ملی ہیں، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پنجاب میں اپنے مرکز منصورہ کی بلدیاتی نشست بھی نہیں جیت سکی ہے۔ صوبوں میں جماعت اسلامی کی بلدیاتی کارکردگی کو دیکھیں تو ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 7565 نشستوں میں سے جماعت اسلامی صرف 15 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ کراچی اور سندھ کی 3743 34 نشستوں میں سے جماعت اسلامی کے پاس محض 12 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم الحق محض 710 ووٹ لے سکے۔ بلوچستان سے اس کا کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی نے 84 سیٹیں اپنے نام کی ہیں اور اگر 2013 کے الیکشن کو دیکھا جائے تو ان میں بھی جماعت اسلامی کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ قومی اسمبلی میں اس کے 3 اراکین منتخب ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس کے پاس صرف 6 نشستیں تھی، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اس کا کوئی رکن منتخب نہیں ہوا تھا۔ اس پوری صورتحال میں بعض اکابرین، بعض اینالسٹ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ابتدا سے ہی شاید سیاست سمت نہیں تھی اور ایکٹیو سیاست میں آنا اس کے لیے یقینی طور پہ کوئی ایک فیوریبل پازیٹیو عمل نہیں تھا، لیکن حالیہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج اور سن 2013 سے جو سلسلہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کے لیے کیا واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے یا اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق نے۔ بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بڑا نازک مرحلہ ہے جماعت اسلامی کی عوامی مقبولیت کے حوالے سے یا سیاسی کامیابی، جمہوری کامیابیوں کے حوالے سے۔ بعض تجزیہ کار اور اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے وہ بانی اراکین یا اکابرین جو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ سیاست جماعت اسلامی کا قبلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعوت اور دین کی تبلیغ ہونا چاہیے، کیا لگ نہیں رہا کہ اس وقت ان اکابرین کی اور ان بانیان کی جو رائے تھی اور خیال تھا وہ درست ہے، کیونکہ یہ جو جمہوری جو نظام ہے وہ جماعت اسلامی کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے اور یہ کویسچن کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور جماعت اسلامی بھی ایک نظریاتی جماعت ہے، اور شروع دن سے ہم یہی کہتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس خالق اور مالک نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر بنائے اور انسان پیدا کیا ہے،
اس نے اس انسان کے لیے سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک نظام بھی بنایا جس کا نام دین اسلام ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی دین اور وہی اسلام، وہی نظریہ جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا، پاکستان کے ہجرت کی، ہم اسی نظریے کو اس پاکستان میں غالب اور حاکم دیکھنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کی کوشچن ہے کہ جماعت اسلامی کو سیاست کرنی چاہیے یا نہیں، اور آپ کے تجویز یا ہمارے چند بزرگوں کے تجویز کہ ہمیں دعوت کا کام، تربیت کا کام، اصلاح کا کام کرنا چاہیے، تو ہم دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں، خدمت کا کام بھی کرتے ہیں، اور تعلیم کو بھی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں بھی جانے کے ہمیشہ ہم نے کوشش کی. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت میں جانے کے لیے یا انقلاب کا راستہ کیا ہے. بہت سارے تجاویز موجود ہے، لیکن جماعت اسلامی کا کنسنسس ہے، اتفاق ہے اس چیز پر کہ جمہوری راستہ ہی ہمارا راستہ ہے. اب جمہوریت جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یرغمال اس ملک میں اور شروعی دن سے فیوڈلز کے ہاتھوں میں ہے، یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جس کے پش پہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہو یا وہ عالمی اسٹیبلش کا حصہ بنے. اس لیے ہمیشہ لیکن سراج الحق صاحب یہ تو تلخ حقیقتیں ہیں پاکستان کی سیاست کی، نظام کی، جس کی طرف آپ مسلسل اشارہ کر رہے ہیں، اور جو نظریاتی پاکستان کی اساس ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس پورے ماحول میں جماعت اسلامی کا جو پیغام ہے، جو آپ کا پروگرام ہے، وہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں کر رہا. نتیجہ تو بہرحال یہی نکل رہا ہے. تو اگر 100% جماعت اسلامی کی رائے یہی ہے کہ سیاست اور جمہوریت کے راستے سے ہی آگے بڑھنا ہے، تو اس پیغام کو اور اپنے میسج کو اور اپنے فلسفے کو شاید آپ کو ایک نئی شکل دینی پڑے گی، نیا جنم دینا پڑے گا، کیونکہ یہ بحرانی کیفیت ہے نا، اس سے نکلنا ہوگا. کامران صاحب میں اتفاق کرتا ہوں، ہم اپنے غلطیوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس پر خوشی ہے کہ کوئی آدمی مخالف کیوں نہ ہو ہمارے اوپر یہ الزام نہیں لگاتے ہیں کہ آپ کرپشن کرتے ہیں، یا آپ نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، یا آپ کمیشن خوری میں ملوث ہے. الحمدللہ خدمت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، امانتداری کے حوالے سے جماعت اسلامی ایک ممتاز جماعت ہے، اور خود اپنے نیچرل، اپنے اندرون ارگنائزیشن کے لحاظ سے واحد جمہوری جماعت ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کبھی ہارتے ہیں، کبھی جیتتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہارے بھی ہیں تب بھی میں اب بھی اس موقع پر قائم ہوں کہ ہمیں اپنے زبان کو، اپنے الفاظ کو، اپنی دعوت کو اس طرح بنانا چاہیے کہ عوام ہمارے پیغام کو سمجھے. کراچی میں بھی الیکشن ہوا ہے، دیر میں بھی الیکشن ہوا ہے، پشاور میں بھی الیکشن ہوا ہے، بہت سارے جگہوں پر ہم نے ہارا ہے یا جیتا ہے. بہرحال میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس ناکامی سے سبق لے کر، اپنے غلطیوں کا جائزہ لے کر ہم آئندہ کے لیے اپنے کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ووٹر تک ہم اپنی بات پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور جس وقت ہم یہ کامیاب ہو جائے اس کام میں، ووٹر ضرور جماعت اسلامی کو ووٹ دے گا. بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب. سراج الحق تجزیہ کر رہے تھے خود امیر جماعت اسلامی. جماعت اسلامی عوامی مقبولیت نہ صرف تیزی سے کھو رہی ہے بلکہ عوامی مقبولیت کے حوالے سے وہ اپنے ایگزسٹنس کی، اپنی بقا کی ایک جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی، فرانس میں بھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قیادت چاہے وہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، مسلمانوں کے حوالے سے ان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نکلی ہے اور انتہا پسندوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 6 روز قبل معذوروں کے سینٹر پر ایک پاکستانی نژاد امریکی شخص اور اس کی پاکستانی اہلیہ کے ہاتھوں اندھا دھند فائرنگ میں 14 ہلاکتوں، اور گزشتہ ماہ 18 نومبر کو پیرس میں فرانسیسی مسلمانوں کے حملوں میں 129 افراد کی ہلاکت کے بعد یورپ سے امریکہ تک مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ میں بہت اہم ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار جو کہ اس وقت صدارتی ریس میں اپنی پارٹی میں سب سے آگے ہیں، گزشتہ روز ایک انتہائی اشتعال انگیز بیان داغا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی امریکہ میں آمد پر مکمل پابندی لگا دی جائے.
calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. अहमियत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम दुश्मन बयानात की अमेरिका में खुद चोटी के सियासी रहनुमा मीडिया भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। खुद व्हाइट हाउस के तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अमरीकी इक़दार कौमी सलामती के मुनाफी करार दे रहे हैं। फ्लोरिडा के साबिक गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार जेब बुश ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर संजीदा शख्सियत के मालिक है। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने आज एक अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेकार, तफरीक पैदा करने वाला और सरासर गलत है। पेरिस में भी हमलों के बाद फ्रांस में दाएं बाजू की जमात नेशनल फ्रंट की रहनुमा मैरीन ले पेन ने सदर फ्रांसोआ होलंदे पर तनकीद करते हुए कहा है कि सदर होलंद ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों नहीं किया। मुसलमान इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त इक़दाम की जरूरत है। फ्रांस की ये अहम पार्टी कहती है कि नफरत फैलाने वालों को फ्रांस से निकालने की जरूरत है। इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ मैरीन ले पेन की पार्टी नेशनल फ्रंट आइंदा इलेक्शन में फ्रांस की में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगी। मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा इश्तियाल अंगेज फजा में अमरीकी सदर बारक ओबामा ने इंतहाई बुर्दबारी और संजीदगी का सबूत दिया है और कैलिफोर्निया में हमलों को मुसलमानों से जोड़ने के बगैर उन्हें एक शख्सी फेल करार दिया है। इस वक्त अमरीकी हुकूमत भी और FBI और दूसरे इदारे जो कि इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं जोर दे के कह रहे हैं कि ये शख्सी मामलात हैं, मगर इसमें सबसे अहम बयान खुद सदर ओबामा ने दिया। Muslim leaders here and around the globe have to continue working with us to decisively and unequivocally reject the hateful ideology that groups like ISIL and Al-Qaeda promote, to speak out against not just acts of violence, but also those interpretations of Islam that are incompatible with the values of religious tolerance, mutual respect, and human dignity. But just as it is the responsibility of Muslims around the world to root out misguided ideas that lead to radicalization, it is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow be treated differently. यकीनी तौर पे ये बहुत हौसला अफजा बात है कि अमेरिका के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की एक कसीर अक्सरियत की दिफा की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि चंद अफराद के फेल को मुस्लिम कौम के, मुस्लिम उम्मा के और तमाम मुसलमानों के फेल से नहीं जोड़ना चाहिए। हालिया दिनों में होने वाले कैलिफोर्निया के वाक़े से बात भी साबित हो चुकी है कि हमला करने वाले दोनों शख्स यानी कि रिजवान फारूक और उसकी अहलिया तशफीन मामूल की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। वो गैर मामूली शख्सियात थे, मकबूतुल हवास उनके कैफियत थी और किसी भी सूरत में वो नॉर्मल शख्सियत नहीं थे, शदीद नफ्सियाती मरीज लगते थे। लोकल और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि माँ बाप के झगड़ों की वजह से रिजवान नफ्सियाती गुमसुम और उलझी हुई तबीयत का मालिक था। रिजवान की वालिदा ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर 2006 में अपने शौहर से तलाक के लिए अदालत से रुजू किया था। रिजवान की वालिदा ने जज को बताया था कि उसका शौहर यानी कि रिजवान का शौहर जुनूनी शख्स है जो आए रोज खुदकशी करने और उसे कत्ल करने की धमकी देता है। इसी तरह रिजवान फारूक की बीवी तशफीन का बाप घर वालों से जायदाद के तराजे के बाद सऊदी अरब चला गया था और अपनी वालिदा के जनाजे तक में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। तशफीन ने इब्तदाई तालीम डेरा गाजी खास से हासिल की, जिसके बाद वो अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई और वहां से मैट्रिक किया। तशफीन ने रिजवान से पसंद की शादी की और अमेरिका जाने से कबल 2012 में बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी से डी फार्मेसी का इम्तहान पास किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तफसील ने खवातीन के मजहबी इदारे में कुछ अरसे तक तालीम हासिल की थी, लेकिन तफसील की पूरी जो जहनी कैफियत है वो उसके दोस्तों के इंटरव्यू से पूरी दुनिया की मीडिया में सामने आ रही है। मगर उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि ये दोनों शख्स ये जोड़ा किसी सूरत से भी एक नॉर्मल जोड़ा नहीं था, नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहा था, नॉर्मल उनकी सोच नहीं थी, क्योंकि इस हमले से जरा देर कबल उन्होंने अपने 6 माह की बच्ची को अबेंडन कर दिया था, उसको छोड़ दिया था और अपनी वालिदा के पास ये कह के छोड़ के चले गए थे कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी मरीज की तफ्तीश के लिए, और 6 माह की बच्ची को छोड़कर माजूरों को सेंटर पे जाके हमला कर दिया, फायरिंग की और 14 माजूरों को हलाक कर दिया। उसके बाद खुद लॉस एंजलिस में पुलिस के हाथों, माफ कीजिएगा कैलिफोर्निया के शहर में पुलिस के हाथों लड़ते हुए भरपूर लड़ाई करने के बाद
دونوں نے اپنی جانیں ختم کر دی اور وہ 6 ماہ کی بچی انتظار میں ہی رہی اور ان کی والدہ بھی کہ یہ شاید ڈاکٹر سے اور اسپتال سے واپس آئیں گے، مگر یہ عالمی سطح کی ایک ٹریجڈی تحریر کر رہے تھے اور اب وہ تو چلے گئے لیکن مسلمانوں کو اس کے اثرات جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں پیٹرول پرائسز اس وقت انتہائی کم ترین سطح پر ہو سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر شدید کمی آئی ہے پیٹرول کی پرائسز میں، 10 سال میں سب سے کم ہو گئی ہے، مگر ہماری قسمت میں یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ حکومت نے اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ عالمی منڈی میں اس سال تیل کی قیمتیں 35% کم ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 3% کمی کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ 35% کے مقابلے میں صرف 3% پاکستان میں قیمتیں کمی کی گئی ہیں۔ پوری دنیا میں پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت میں اس سلسلے میں پچھلے کئی ماہ کے دوران، صرف چند ماہ کے دوران 7 بار قیمتیں کم کی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں اس پورے سال میں جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز زمین کو چھو رہی ہیں، پاکستان میں محض 3% پیٹرول کی پرائسز میں کمی کی گئی ہے۔ جنوری 2015 میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تقریباً $60.7 فی بیرل تھی، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اس وقت فی لیٹر 78.8 پیسے تھی۔ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تقریباً $21 فی بیرل کم ہو کر $39 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت صرف $2.5 لیٹر کم ہوئی ہے، یعنی $78.80 سے کم ہو کے اس سال یہ قیمتیں $76.26 فی لیٹر ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرول $76.26 فی لیٹر اور ڈیزل $83.89 فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ محتاط انداز کے مطابق ملک میں پیٹرول اس وقت $55 فی لیٹر اور ڈیزل $60 فی لیٹر فروخت ہونا چاہیے تھا۔ حکومتی اقدامات کے ڈھکے چھپے یا کھلے بندوں حمایت کرنے والی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ بھی اس معاملے پہ بول اٹھے ہیں اور حکومت سے انہوں نے زور دے کے کہا ہے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس کی بدلے 50% نفع کما رہی ہے۔ کہ سستا ہو رہا ہے، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں میاں نواز شریف ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ میں میاں نواز شریف سے پھر آج پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب، جب دنیا میں قیمتیں بڑی کم ہو گئی، آپ لوگوں کو لالی پاپ دیتے ہیں کہ اس سال اس مہینے میں ہم پھر تیل کی قیمتیں کم کریں گے، وہ کم نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ آپ اس صورت میں لے رہے ہو کہ 17% سے 50% سیل ٹیکس کیا ہے، اور وہ لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے گورنمنٹ اپنا خزانہ بھر رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ گورنمنٹ اپنا خزانہ بھر رہی ہے اور لوگوں کی جیبوں سے نکال کے اپنے خزانے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ یہ تمام حق پاکستان کے جو رولز مرتب کیے گئے ہیں قیمتوں کے تعین کے حوالے سے، عالمی منڈی کی قیمتوں کو عوام تک ٹرانسفر کرنا حکومت کا فرض ہے، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور حکومت کیوں یہ ظلم کر رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز کالم نویس اور ماہر جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان، جو حکومت پاکستان کے وزارت خزانہ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ایک بار پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تاریخ کی پچھلے 10 سال کی نچلی ترین سطح تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی قسمت میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سال تقریباً 35% عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں محض صرف 2.5% قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ آخر حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں، باقی حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے ایک IMF کے ساتھ ان ریئلسٹک ٹارگٹ فکس کیا گیا جس کی کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی، اور یہ معافی ٹیم کی کمزوری تھی کہ اس نے IMF کے ساتھ ٹھیک طریقے سے مذاکرات نہیں کیا۔ اب وہ ٹارگٹ کیونکہ میٹ ہو نہیں سکتا ہے، وہ پہلے ہی ان ریئلسٹک تھی، اس کی کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی، تو حکومت ایک سینس لیس ٹیکسیشن کی طرف قدم بڑھا چکی ہے۔ 40 بلین جو آپ نے دیکھا، یہ بھی اسی سینس لیس ٹیکسیشن کا حصہ ہے۔ دوسری طرف حکومت بڑے پیمانے پہ پیٹرول کے ذریعے سے وہ اپنے ریونیو کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے سال تقریباً 400 سے 450 بلین کے قریب پیٹرول سے ٹیکس، پیٹرولیم پروڈکٹ پہ ٹیکسیشن کے ذریعے سے ریونیو حاصل کیا گیا۔ اس سال اس سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو منی بجٹ آیا $40 ارب کا، اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، وہ قوم سے کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمیں
اس سلسلے میں بہت اخراجات کرنے ہیں، اس لیے ہم یہ تمام چیزیں آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ آپ پاکستان کی سیاست کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے، جب حکومت وقت انڈر پریشر آ جائے تو پھر اسی قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی سے ایک سیاسی بیان ہے، اس کا کوئی ضرب عرض سے یا آئی ڈی پیز کے سیٹلمنٹ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بجٹ میں کرنا تھا وہ حکومت وقت نے اس کو بجٹ میں بھی کیا۔ 238 بلین کے ایڈیشنل ٹیکس میجر لیے گئے تھے اس بجٹ میں، لیکن شاید وہ بھی اب سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی حکومت اپنے ریسورسز جو ہیں وہ جنریٹ کر نہیں پا رہی ہیں جو ٹیکسیشن کے ذریعے سے، اور خاص کر یہ اتنا گراسلی ان ریئلسٹک ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے آئی ایم ایف نے کیا، اور یہ ان کی ناکامی ہے، نااہلی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں یہ نہیں بتا سکے، پوچھ سکے کہ یہ بتائیں کہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے اس 3100 بلین کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، ہماری قوم کو ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی لوگ جو ہیں وہ آرام سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو ٹیکس لیا جاتا ہے، لینے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ لے نہیں سکتے ہیں ایک سیاسی بنیاد پہ کہ ہمیں جو ہے بدنامی ہوگی اور ہمارے خلاف لوگ ہو جائیں گے اس لیے ٹیکس نہ دو، تو یہ سہارا پھر لیا جاتا ہے اس قسم کے ٹیکسوں کا کہ تاکہ لوگوں کی جیب سے انڈائریکٹ طریقے سے نکال لیا جائے، یعنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں زمین بوس ہو رہی ہیں، 10 سال میں اتنی کم کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا فائدہ تو ایک طرف 40 ارب روپے کا نیا منی بجٹ حکومت نے عوام پر تھوپ دیا ہے۔